الحمدللہ یہ ختم نبوت کے عنوان سے عظمت قرآن سے یہ سجا ہوا گلشن اور یہ ٹھاٹھے ماتا سمندر اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو ہماری شرکت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبین میں شامل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ میں اس موقع پر اس سجائے جانے والے گلشن کے روح رواں اپنے میزبان انتہائی قابل احترام قاری ضیاء الرحمن صاحب جو اس محفل کے دلہا ہیں، میں ان کو اس سجی ہوئی محفل پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ان ننھے منھے مجاہد حافظ قرآن ان کو اور ان کے والدین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے ایک ایک لفظ پر ان کو اور ان کے والدین کو اجر عظیم نصیب فرمائے، اور ان کے اساتذہ کرام کے لیے اللہ رب العزت جنت کے بڑے درجات آخرت میں ان کا مقدر بنائے۔ اللہ رب العزت اس قرآن پاک حفظ کرنے پر وہ تمام بشارتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ ان حفاظ کو اور ان کے والدین کو نصیب فرمائیں۔ میرے بھائیو، اصل تو بیٹھنے کا اور یہ جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل اللہ کی زیارت کریں، اور دنیا میں ہم لگے دنیا ہی دنیا دل میں ہو جاتی ہے، تو کچھ دیر اللہ کے نام سے سجی ہوئی مجلس میں بیٹھیں گے، کچھ ہمارے دلوں سے دنیا کا رنگ اترے گا، گناہوں کا زنگ اترے گا، اور اللہ کا نور ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ تو جتنا ہم اپنے آپ کو یہاں پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دلوں کو بھی پیش کریں، تاکہ اس محفل سے ہم اٹھیں تو ہم یوں انوار و برکات لے کے جائیں جو ہمارے شب و روز کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں۔ ابھی بہت ہی قابل احترام، انتہائی واجب الاحترام شخصیت جو اس استاد العلماء والحفاظ اور اس وقت دنیا میں عظیم ولایت کا مقام رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ العالی یہاں جلوہ افروز ہونے والے ہیں، جن کی زیارت کرنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے، جن کے دیکھنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے، اور ان کی گفتگو سننے سے ایک ایک پل شاید وہ ہماری زندگی سنورنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہم اس نیت سے بیٹھے کہ ہم زیارت کے ساتھ ساتھ حضرت کے ملفوظات کو سنیں گے تو ہماری اللہ کے ساتھ ایسی نسبت جڑ جائے جو کبھی نہ ٹوٹنے والی ہو، اور ہم اس دنیا میں اپنے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر معرفت الہی، محبت الہی اور قربت الہی کو حاصل کر لیں۔ یہ مجالس کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ صرف آنا، سجانا اور چلے جانا یہ مقصد نہیں ہے۔ کسی بھی اللہ والے کی مجلس میں جائیں تو سب سے پہلا مقصد کچھ سننا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا مقصد سیکھنا ہوتا ہے، پھر تیسرا مقصد اس کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا ہوتا ہے، اور پھر جتنا ہم اللہ والوں سے سیکھے اس کو آگے پہنچانے کی نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا، اپنے بازاروں کا، اپنے رشتہ داروں کا ایسا ماحول بنا دیں، ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ایک دائی بن کر جائیں، ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ایک مستقل دائی بن کر جائیں۔ تو میرے بھائیوں،
ختم نبوت کے نام سے اور اس نسبت سے جمع ہونا، اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کے تحفظ کی نسبت سے چند لمحے گزر جانا، یہ دنیا نہیں آخرت سے بھی بہت اعلیٰ ہے۔ آخرت کیا چیز ہے؟ آخرت کیا چیز ہے؟ یہ دنیا، یہ آخرت سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تو صدقہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور پھر تاج ختم نبوت کی حفاظت کی نسبت سے اگر چند لمحے ہم نے گزار دیے اور یہ عہد کر لیا کہ ہم اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت کے تحفظ میں گزاریں گے، جیسے ابھی ہم نے ہاتھ کھڑے کر کے حضور سے وفا کا عہد کیا ہے، میرے بھائیوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے، اور ان پر دعوت دینا، ان کا داعی بننا، یہ حضور کے اعمال کی حفاظت ہے، اور ختم نبوت کے میدان میں کام کرنا یہ حضور کی ذات کی حفاظت ہے۔ تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ حضور کے تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کا جہاں ہم شوق جذبہ رکھتے ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پیش بھی کریں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے ہماری جان، مال، اوقات، صلاحیات کو قبول فرما لے۔ اس کے لیے دن میں ایک دفعہ تو ہم روزانہ دعا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، دن میں ایک دفعہ تو ضرور مانگا کریں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تحفظ کے لیے ہماری جان، مال، اوقات، صلاحیات کو اللہ قبول فرما لے۔ اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ چند روزہ زندگی کو اگر حضور کے نام پر صرف کرنے کے لیے قبول فرما لے تو اس سے سستا سودا اور کوئی نہیں ہے۔ حیات الانسانی کماء الثلج، انسان کی زندگی تو ایسے ختم ہوتی جا رہی ہے جیسے آج کل تو گرمی ہے، برف لا کے رکھے تو برف بیچنے والے کی کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی بک جائے، کیوں؟ یہ یہاں پڑی ہوئی پانی بن جائے گی اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور جو خرید کے لے جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اس کو پانی میں ڈال دوں تاکہ پانی ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر اس کو پیئیں گے تو سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی تو گزرنے والی ہے، اگر ہم نے اس زندگی سے اللہ کی مخلوق کے سینوں کو ٹھنڈا کر دیا، ہم نے اگر اس زندگی سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر دی تو اس دنیا میں اللہ کی مخلوق خوش رہے گی، اس سے اللہ خوش ہو جائیں گے، اور قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کو خوش ہو جائیں گے۔ اس دنیا سے تو جانا ہے، اپنی زندگی کو دو زاویوں میں رکھ کر گزارنا چاہیے۔ میری زندگی ایک دن ختم ہونی ہے، اور جس دن میری زندگی ختم ہوگی اس دن میں نے اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو دو صورتیں ہوگی، یا تو مجھے گھسیٹ کر اور پکڑ کر مجرموں کی طرح بارگاہ الہی میں لے جایا جائے گا، یا دوسری صورت ہے کہ مہمانوں کی طرح لے جایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کس حال میں ہوں، میرے اللہ جب مجھے اپنے دربار میں بلوائیں گے تو میرا جانا کیسا ہوگا۔ اس لیے ہر وقت توبہ استغفار میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ ختم نبوت کے عنوان سے موسوم انعقاد شدہ مجلس ہے، اس میں مختصر سی کارگزاری کے طور پہ آپ حضرات کے سینوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بتاتا چلوں، الحمدللہ ختم نبوت کے عنوان سے جو محنت ہو رہی ہے، 8 سال میں جناب نگر کے اندر دعوت کا کام شروع ہوا، اس وقت تک الحمدللہ ثم الحمدللہ
45 خاندان مسلمان ہو چکے ہیں، قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام کی آغوش میں آ چکے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ قبل الحمدللہ 3 افراد پر مشتمل ایک فیملی مسلمان ہوئی ہے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ کہتے ہیں ایسے جذبات تھے ان کے کہ اللہ جیسے اللہ نے ان کے سینے اس طرح کھول دیے ہیں اور ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی زبان سے جب بھی حضور کا نام نکلتا قبول اسلام کے وقت تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین ختم نبوت اپنا کام کر رہے ہیں، جہاں پر دعوت اسلام کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ دفاع ایمان کا بھی کام ہو رہا ہے۔ وہ علاقے اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی ذریعے سے کفر کی طرف قادیانیت کی طرف مائل کیے جا رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے الحمدللہ کفالت کا ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ جس میں اب تک 150 کے قریب خاندان جن کی مستقل مجاہدین ختم نبوت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے کارکن انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے ذریعے سے کفالت کر کے ان کے ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ وہ خواتین جو قادیانیوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، ان کا ایمان اور ان کی عزت دونوں داؤں پر لگنے کا خطرہ رہتا تھا، ان کو گھر بٹھا کے ان کی کفالت کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ان کا ایمان بھی بچ جائے، ان کی عزت و آبرو بھی بچ جائے۔ اس طرح الحمدللہ 150 خاندانوں کا کفالت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھر پارکر میں اور گلگت میں سکردو میں یہ بندہ ناچیز خود جا کر وہاں الحمدللہ ایسے لوگ جو قادیانیوں کے نرغے میں آ چکے تھے ان سے ملاقات کی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس دلایا، اور جیسے ہی ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ ختم نبوت والے اس طرح الحمدللہ امت مسلمہ کے ایمان کے تحفظ پر کام کرتے ہیں، تو ایک جگہ پر بڑی مشکل سے ہم پہنچے جہاں قادیانیوں نے مختلف طرح کے ذرائع استعمال کر کے داخلے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ وہاں پر تقریباً 1.5 گھنٹہ مسلسل انٹرویو اور گفت و شنید کے بعد ہم جب اس علاقے میں داخل ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ملے تو وہ گریبان سے وہ ہمارے گلوں لگ کر رو رہے تھے، ان کے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہاں گئے وہ ختم نبوت کے نام لینے والے؟ ہمارے بھائی مسلمان تھے، قادیانی ہو گئے۔ کوئی کہتا میرے بیٹا قادیانی ہو گیا، کوئی کہتا میرے والد قادیانی ہو گئے، کہاں گئے وہ ختم نبوت والے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ یہی ختم نبوت کے وہ کارکن آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، تو ان کو بہت خوشی ہوئی اس بات سے کہ شکر ہے کہ آج بھی ایمان کے تحفظ کے لیے ہمارے مسلمان بھائی ہمارا خیال رکھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کا خیال مسلمان نہیں رکھ رہا، اگر مسلمان ہی خیال رکھنے لگ جائے تو مسلمان کو بہت بڑا سہارا مل جائے گا۔ میں ایک جگہ پر گیا، بہت یہ احمد نگر ایک انڈیا کا بارڈر ہے تھر پارکر کے اندر، طویل سفر کرنے کے بعد ہم تقریباً 9 بجے عمر کوٹ سے چلے تھے اور مغرب کے وقت وہاں پہنچے تو اس آبادی میں ہمیں کنواں لگانے کے لیے گئے تھے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ کہاں سے پانی لے کے آتے ہیں؟ تو کہنے لگے تقریباً 5 کلومیٹر کی مسافت سے ہم پانی لے کے آتے ہیں۔ ہم نے کہا راستے میں تو 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کی مسافت پہ ہمیں کنواں نظر آیا ہے، آپ وہاں سے پانی کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے جو بات کہی وہ میرے آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ کہنے لگے اگر ہم نے وہاں سے پانی پینا ہوتا تو پھر یہ نوبت نہ آتی، کیونکہ اس کنویں سے تو ہم ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیوں وہ قادیانیوں کا کنواں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم
شیزان بڑے شوق سے پی لیتے ہیں، ذائقہ اچھا ہے، قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کریں گے نا انشاءاللہ؟